اقرا کنول کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں پہنچیں گی. جو ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں نا فورتھ ہوٹل، یہ یوٹیوب کی کمائی سے نہیں بنتا. یہ رجب بٹ جو ہے ایمان کو اور بیبی کو، اپنے بچے کو یوکے میں، کیونکہ یہ کوئی 2 ہفتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی مہینوں کا معاملہ لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے. تو آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم اقرا کنول کے حوالے سے بتائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری فیک نیوز چل رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو ہمیشہ سچی اور پکی خبریں دیتے ہیں. تو آج کی اس ٹاپک کے اندر اقرا کنول کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کیا ان کو گرفتار کیا ہے یا نہیں. دوسری اہم خبر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رجب بٹ کو ایک مشورہ بھی دیں گے اور ان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ اپڈیٹ دیں گے. اس لیے ہم ایمان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ اپنے گھر پر کیوں گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کل ڈکی کا کیس ہے، اور ڈکی جو ہے ان کے کیس کا کیا بنے گا، اور عروج جتوئی کا کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے یا ان کو آگے مزید موقع ملتا ہے. تو یہ تمام خبریں آج کے اس ٹاپک میں شامل ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اقرا کنول کے حوالے سے خبر دیتے ہیں کہ اقرا کنول جو ہے وہ 5-6 دن سے ولاگ نہیں بنا رہی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تنقید کا ایک بازار گرم ہوا ہے ان کے حوالے سے. خاص طور پہ زینب کو لے کر بہت ساری باتیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ وہ بچی ڈریس پہن رہی ہے، جس طرح کا ان کا ڈانس کا ہے. تو یہ ساری تنقید میں نہیں لے کر آیا، یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھی وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی. ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا، وہ ان کے پیرنٹس جانے اور وہ جانے. ہم نے تو آپ کو خبر دینی ہے کہ اس وقت اقرا کنول جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رجب بٹ کے جو وکیل ہے وہی وکیل اقرا کنول ہے. اقرا کنول کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ آپ کے خلاف FIR درج ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے کسی صورت بھی گرفتار نہیں ہونا. اگر آپ گرفتار ہو گئی تو سیم ڈکی والا کیس ہو جائے گا، اور پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ 21 دن جو ہے ڈکی جو ہے وہ NCCI کی حراست میں رہا، اور کتنی مشکل سے ان کو جوڈیشل کیا گیا، اور اس کے بعد بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی جا رہی. آپ نے دیکھ لیا کہ ڈکی کا کیا حال ہے. تو اس لیے ان کے وکیل نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا، بلکہ ہم گرفتاری سے پہلے عدالت سے ضمانت لے لیں گے. تو اس لیے اقرا کنول کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں پہنچیں گی اور اپنی ضمانت لے لیں گی. مجھے تھوڑی سی حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جب ان کو معلوم تھا کہ میرے خلاف انکوائری چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے یہ درخواست دے دی تھی کہ ان کے ہاں بیبی ہونے والا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتی. لیکن ان کے وکیل کو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت ضمانت پہلے ہی لے لیتی، جیسے کہ اروب نے ضمانت لی تھی، اور اروب کا بھی کل کیس لگا ہوا، اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے. تو اقرا کنول جو ہے وہ اب ان کی پہلی پرائرٹی یہی ہوگی کہ وہ جو ہے ضمانت لے لے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو اس لیے میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو یہ فیک نیوز اور یہ تمام خبریں چل رہی ہیں اور اس وقت لوگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اور سنی بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے سوسائٹی کو برباد کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. جو ان کو پسند نہیں کرتے ان کی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اقرا کنول بھی گرفتار ہو، رجب بٹ بھی گرفتار ہو، ڈکی تو آلریڈی گرفتار ہے، اور بابا اوپی تو گرفتار ہو چکا ہوا ہے، اور یہ سارے گرفتار ہو، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے. یہ ہمارے ملک کا ناصور ہے. لیکن میں ان کے فینس کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل پر سچی خبریں دی جاتی ہیں. میں آپ سے اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ اس وقت اقرا کنول محفوظ ہے، اور وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو ضمانت مل جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور عروج جتوئی کی طرح وہ اپنے کیس کو فالو کریں. تو ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ ڈکی کا کل کیس لگا ہوا ہے. ڈکی کو کل ضمانت وہاں سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مجھے نہیں لگ رہا کہ کل ان کو ضمانت ملے، اور کیونکہ یہ کیس تو شاید ہائی کورٹ میں ہی جائے گا. اور عروج جتوئی کی بھی ضمانت، عروج جتوئی کی درخواست خارج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر اس کی درخواست خارج ہو گئی تو اس کو وہیں پر اسی پر گرفتار کر لیا جائے. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت NCCI والے اتنے زیادہ متحرک ہوئے ہیں کہ وہ تو ان لوگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت گرفت میں آئے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹالو جی کی بہنیں شادیاں بھی اٹینڈ کر رہی ہیں، اپنی ولاگ بھی بنا رہی ہیں اور اپنا ماحول، لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت.
آپ لوگوں کو وہ ظاہر نہیں کر رہے، لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ڈکی اور سسٹالوجی ان کا 4 ہوٹل میں پارٹنرشپ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈکی کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ سسٹالوجی کو بھی پکڑ لیا جائے اور ان کی بھی تمام چیزیں ضبط کر لی جائیں، اور ان کی بھی جائیداد، ان کے بھی اکاؤنٹ سارے بند کر کے اپنے قبضے میں لے جائیں، کیونکہ انہوں نے ایپ سے بہت پیسہ کمایا۔ یہ ہوٹلز اتنی یوٹیوب کی کمائی سے نہیں بنتے، یہ جو ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں نا 4 ہوٹل، یہ یوٹیوب کی کمائی سے نہیں بنتا، یقیناً وہیں سے۔ تو ناظرین، دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں نے واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ایمان جو ہے اب وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، 2-4 دن کے لیے وہ واپس آ جائے گی۔ وہ اپنے گھر پر اس لیے گئی ہیں کہ ان کے اپنے ریلیٹیو ہیں جو ایمان کے ماموں، ان کے رشتے دار، ان لوگوں نے بھی آ کے مبارکباد دینی ہے۔ ظاہر ہے وہ وہاں پر، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں آتے، کسی فنکشن میں بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، تو وہ اپنے گھر گئی تھی۔ اپنے گھر کے بعد پھر وہ رجب کے گھر آ گئی، اور یہاں پر آ کے ساری خوشیاں اور سارا ویلکم آپ لوگوں نے دیکھا، تو اس لیے وہ اپنے گھر پہ گئی ہیں، تو وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ یہ تو تھی ایمان کی خبر۔ اب ہم آپ کو رجب بٹ کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں رجب بٹ کے والد صاحب بہت زیادہ افسردہ نظر آئے، اور بہت زیادہ لوگ بہت دکھی ہوئے، اور میں بھی بہت زیادہ دکھی ہوا کہ ایک بوڑھا باپ جو کہہ رہا تھا اس عمر کے اندر جو ہے نا اپنی اولاد پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، پہلے یہ نیوز سے پہلے سب لوگ یہ بات کرتے تھے کہ صرف رجب بٹ کیوں، صرف ڈکی کیوں، تو اب سب لوگ جو ہے نا وہ اس کیس کے اندر اتنی بری طریقے سے گرفت کی جا رہی ہے، NCCI کی طرف سے گھیرا اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ایک پریشانی کا معاملہ تو ضرور ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ رجب بٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں اور جوٹی میں ہیں، لیکن وہ وہاں پہ محفوظ ہیں۔ کم از کم جو ماں جو ہے ان سے بات کر لیتی ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو یقیناً ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس تمام جتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ ان کے چہروں کے اوپر دیکھتے ہیں، خوشیاں دیکھتے ہیں، مسکراہٹیں دیکھتے ہیں، لیکن اندر سے یہ ہے، یہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور بہت دکھی ہے۔ ظاہر ہے اتنی خوشیوں میں جب ان کا بیٹا یہاں پہ موجود نہ ہو تو وہ خوشیاں ادھوری رہتی ہیں۔ میں جب ہاسپٹل میں گیا تھا تو میں نے ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے ان کے والد صاحب کو دیکھا تھا، وہ ان کے چہرے پہ ذرا بھی خوشی نہیں تھی اس وقت، اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا تھا، رجب بٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یقین کریں میں ان کے چہروں کو دیکھا تھا، اور میں نے صرف آپ لوگوں سے اپڈیٹ لی، میں نے ان سے کوئی سوالات نہیں کیے کہ رجب بٹ کو آپ کتنا مس کر رہے ہیں، رجب بٹ یہاں ہوتے۔ اس طرح کے سوال اگر میں کرتا تو یقیناً ان کا دل دکھی ہوتا، اور ایموشنل اس وقت ایسے ایموشنل ماحول نہیں تھا، وہ خوشی کا موقع تھا اور خوشی کی بات کرنی تھی۔ اسی لیے میں نے وہاں پہ مناسب یہی سمجھا تھا کہ مجھے صرف خوشی کی بات کرنی ہے، مجھے زخم تازہ نہیں کرنے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ماں کے ساتھ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو یقیناً رو پڑیں گے۔ کل والد صاحب کے ساتھ بھی اس طرح ایموشنل بات کی گئی، جو وہ رو پڑے، اور اندر سے وہ اس وقت بھی دکھی تھے اور اب بھی دکھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات آسان کرے۔ لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ رجب بٹ کے تمام دوست جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے کیوں آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے جو سسپینڈ ہوئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئے، اب سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کے دوست بھی وہاں پر رکے تھے۔ تو میں نے اپنے بلاگ میں آپ لوگوں کو کلیئر بتا دیا کہ وہ بے شک چلے جائے، لیکن جو دوسرا بندہ آئے گا وہ ان کیسوں کو ضرور فالو کرے گا۔ تو وہ اسی لیے یہ NCCI والے بہت متحرک ہوئے ہیں اور فل ایکشن میں ہیں، اور اس وقت یہ سارے معاملات آپ کے سامنے دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ OP جو بلاگنگ کرتے ہیں، ٹرکی کے بہت اہم دوست ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایئرپورٹ سے جب وہ شارجہ سے پاکستان پہ آئے، تو وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم سسٹر جی کو بھی وہ پکڑنے کی کوشش میں ہیں۔ رجب بٹ کے لیے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، جی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ٹیم بھیجیں گے، ٹیم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن رجب بٹ UK میں محفوظ ہے۔ ان کے وکیل نے کتنا اچھا جواب دیا تھا کہ جب رجب بٹ کو پاکستان لے آئے تو پھر مجھے ضرور بتائیے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ UK ایک واحد ملک ہے جہاں پہ وہ محفوظ ہے۔ لیکن اس وقت رجب بٹ کو مشکلات کا سامنا ضرور ہے، کیونکہ وہاں پر پاؤنڈز چلتے ہیں، اور جو ان کی انکم ہے وہ ڈالرز میں ہے، اور انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر آگے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا جتنی انکم آ رہی ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ میرا یہاں پہ خرچہ ہے۔ لیکن ان کے لیے بڑا ایک ان کی بڑی خوش قسمتی، ان کا دوست نانی والا ہے جو ان کا گھر ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں۔ اگر وہ ہوٹل میں رہے تو آپ یقین کریں آپ اتنی دیر ہوٹل میں رہ کے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایک تو گھر ان کے پاس ہے۔ میں سب سے جو مشورہ دینا چاہتا ہوں رجب بٹ کو، جو سب سے اہم مشورہ ہے وہ مشورہ یہ ہے کہ رجب بٹ جو ہیں ایمان کو اور بیبی کو، اپنے بچے کو UK میں بلانے کی تیاری کریں، کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں NCCI کے
جو اس وقت متحرک ہوئے ہیں، میری کچھ وکلا سے بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں این جی او، تو این سی سی آئی والے نہیں چھوڑنے والے. تو رجب بٹ سے گزارش یہی ہے کہ آپ وہیں پر رہیں اور آپ یہاں پر آنے کا بالکل بھی نہ سوچیں جب تک ان کے کوئی رزلٹ نہیں آ جاتے. ان کے جب رزلٹ آئیں گے تب آپ نے آنا ہے. کم از کم اپنی ماں سے روزانہ آپ بات کر لیتی ہیں، وہ دکھی ضرور ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جب جاؤں گا ماں جی سے ملاقات کروں گا، ان کو بھی اس بارے سے سمجھاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا. بے شک آف دا کیمرہ مجھے انہیں بتانا پڑے، میں ان کو اس چیز پہ تسلی بھی دوں گا اور ان کو اس چیز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے رجب بٹ جو ہے وقتی طور پہ وہیں رہے، محفوظ رہے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکیں گے جو کچھ ہو رہا ہے. اس وقت ڈکی کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے، اس کی بیوی پہ کیا گزر رہی ہے، یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں ڈکی کے لیے، اور ڈکی کو اب ہائی کورٹ سے ہی ضمانت ملے گی، پھر اس کے بعد سسٹالوجی کا کیس شروع ہو جائے گا، وہ چلتی رہے گی، روپ کا چلتا رہے گا. اور جتنے یوٹیوبرز ہیں، یہ بڑے بڑے یوٹیوبروں کو اسی لیے پکڑے، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے. چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے. 45 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے نوٹسز جو ہیں انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، اور صرف آپ لوگوں کو بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبر، باقی انہوں نے چھوڑنا کسی کو نہیں. اور اپنی کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا کہ جو میں نے ایڈوائس دی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میری تو ذاتی طور پہ یہی خواہش ہے کہ رجب بٹ اپنے بیوی اور بچے کو اپنے پاس بلائیں، کیونکہ یہ کوئی 2 ہفتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی مہینوں کا معاملہ لگتا ہے. تو ناظرین، یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرنی تھی، میں سوچا کہ تمام اپڈیٹ آپ کو دے دوں. مزید ایسی اپڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.